السلام علیکم۔ میں نے جو اپنے پچھلے ویلاگ میں ڈسپلن ٹاپک دیا تھا ویلاگ کا، یعنی ادب سے ہی تعلق رکھتے ہوئے آگے بات بڑھ رہی ہے فیملی کے سسٹم میں۔ بڑی اہم بات ہے ہر دل والے کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جس کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس شخص کے لیے بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ یہ دنیا چل رہی ہے، اس کی کنٹینیوشن حضرت آدم علیہ السلام ام حوا سے چل رہی ہے، اور ماں باپ ہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ ماں باپ ہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ ماں باپ کی کیا بلندی ہے، کیا ان کا حق ہے، کیا ان کی ریسپیکٹ ہے۔ بعد میں ریسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں، عزت کی بات کر رہا ہوں، ادب کی بات کر رہا ہوں۔ ادب چلا تھا میری گفتگو میں پچھلے ویلاگ میں۔ ماں باپ ماں باپ ماں باپ۔ بعد میں کسی بات پہ آؤں گا، مجھے ایک قصہ یاد آ گیا۔ ہائے جس زمانے میں کلینک کیا کرتا تھا تو وہاں ایک 60 کے قریب عمر والا اور اس کی بیگم میرے سے دوا لینے آیا کرتی تھیں، اور اپنے ایک بیٹے کے متعلق ذکر کرتی ہیں کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، اب وہ بی کام کر رہا ہے اور بی کام کا امتحان دے لے گا اس سال انشاءاللہ تعالی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں ان بزرگوں صاحب نے یہ کہا کہ بھائی میری 60 سال کی عمر ہو چلی اور مجھے اپنی کمپنی سے ریٹائرمنٹ مل رہا ہے۔ ادھر انہیں ریٹائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ادھر وہ بیٹا بی کام کر کے فائنل ہو گیا اور اس نے ایک نوکری کر لی۔ وہ صاحب جن کی اور ان کی بیگم ظاہر 60 سال کے اس میں وہ ہو چکے تھے، اور ان کی بیگم 2 کمروں کے مکان میں رہتے تھے۔ قریب ظاہر اتنی بڑی کوئی تنخواہ نہیں تھی، اس کا کرایہ بھی دیتے تھے اور بچے کو بھی تعلیم دلوا رہے تھے، تمام باتیں تھیں۔ بچے نے جب بی کام کر لیا اور سروس کر لی تو اس نے کہا ابا جان آپ میری شادی کر دیجیے۔ تینوں بھائی انہوں نے اس بیٹے سے کہا کہ بھائی میرے ریٹائرمنٹ ہو رہا ہے اور سوچنا تو پڑے گا نا کہ آئندہ وقت کیسے گزرے گا، تو تمہاری شادی کر کے اس ریٹائرمنٹ کے پیسوں سے مجھے پاس کیا بچے گا، اور میں پھر کس طرح سے آگے گاڑی چلاؤں گا۔ تو کہنے لگا ابا جان آپ کو کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے، اب میں سروس میں ہو گیا ہوں اور میں گھر کو چلا سکتا ہوں، اب آپ یہ 2 کمرے کا مکان بھی ختم کریں کرائے کا والا، اب 3 کمروں کا کرائے کا مکان لے لیں اور میری شادی کر دیں، اور یہ جو ریٹائرمنٹ سے پیسہ مل رہا ہے اس ریٹائرمنٹ کے پیسے سے میری شادی کر دیں، گھر کا کرایہ میں دوں گا، گھر تو میں ہی انشاءاللہ چلاؤں گا، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ یہ پیسہ بے فکری سے میری شادی پہ لگا دیں اور 3 کمرے کا مکان لے لیں، اس کا بیانہ بھی اسی میں سے ادا کر دیں۔ غرض کہ اس لڑکے نے 3 کمرے کا مکان اپنے والدین سے کہا کہ وہ حاصل کریں، اور پھر اس کی شادی ہو گئی۔ وہ بات بھی میرے کانوں میں پڑ گئی کہ بھئی اب
ماشاءاللہ ہم نے بیٹے کی شادی کر دی ہے اور بہو ہمارے گھر میں آ گئی ہے اور ہم 3 کمروں کے مکان میں آ گئے ہیں۔ وہ دوا لینے آتے تھے تو سعودی شاید دوا لینے آئے تھے تو یہ خبر دے گئے کہ ہم نے شادی بھی کر لی، بہو بھی آ گئی، 3 کمروں کے مکان میں چلے گئے۔ بیچ میں ایک دفعہ اور وہ دوا وغیرہ لینے آئے، 2-3 مہینے بہرحال میرا خیال ہے گزرے ہوں گے۔ تو میں اپنی کلینک پہ شام کو کلینک کرتا تھا، 5 بجے پہنچ جاتا تھا میں ریگولر۔ تو 5 بجے جب میں اپنی کلینک کے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں میری کلینک کی دہلیز پر۔ ان کے چہروں کی طرف دیکھا تو وہ رو رہے تھے۔ میرا دل دھک سے ہو گیا، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ان کا بچہ؟ سروس پہ جاتا ہے، نوکری کرتا ہے، شادی ہو گئی ہے، اب کیا ایسی مصیبت ان پہ آ پڑی کہ وہ رو رہے ہیں؟ میں خاموشی سے اپنی اسکوٹر سے اترا، اس کو سائڈ میں لاک لگایا اور اپنی کلینک کو کھولا، ان سے کوئی بات نہیں کی، ان پنکھا چلایا اور پھر ان کو کہا کہ آئیے اندر بیٹھیں۔ وہ بہرحال اسی نہیں آئے تھے کہ اندر بیٹھتے، تو اٹھے اور آ کر کے سامنے میرے بیٹھ گئے، جہاں میں مریضوں کو دیکھتا ہوں، بہرحال دیکھتا تھا۔ تو بیٹھ گئے تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہم تو مر گئے، ہمیں بس ظلم ہو گیا، ہم تو کہیں کے نہیں رہے، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ میرے سینے میں دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ پتہ نہیں کیا بری خبر سنانے والے ہیں۔ میں سمجھا شاید کوئی ان کے بچے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کچھ ایسی پریشانی ہو گئی کہ کہہ رہے ہم برباد ہو گئے۔ میں نے انہیں پانی جو گھر سے لے جاتا تھا اس میں ٹھنڈا پانی دونوں میاں بیوی کو دیا پینے کے لیے۔ میں نے کہا کچھ تسلی رکھیں اور کچھ آرام سے بات کریں، پریشان مت ہوں، مجھے بتائیں کہ ہوا کیا۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ جو ہماری پونجی تھی ہمارے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد ملی تھی وہ سب اپنے بیٹے کی شادی پہ لگا دی اور ہم بالکل خالی ہو گئے ہیں، اور اس کے کہنے کے مطابق 3 کمروں کا مکان لے لیا، اس کا اتنا کرایہ مجھے تب یاد نہیں رہا کرایہ۔ تو ابھی یہ 3 مہینے میں ہم وقت گزرتا رہا۔ آج صبح جب اٹھے تو گھر میں نہ بہو تھی نہ بیٹا تھا۔ اتوار کا دن ہے ڈاکٹر صاحب، آج نہ بہو تھی نہ بیٹا تھا۔ ہم سوچنے لگے کہ شاید کہیں اتوار کے دن کی وجہ سے کچھ خرید و فروخت یا کسی اور کام سے چلے گئے، ہم سوتے ہوئے تھے، ہمیں نیچے جگانا مناسب نہیں سمجھا، بھی آ جائیں گے 9 سے 10 بجے، 10 سے 11 بجے، 11 سے 12 بجے۔ جب 1 بج گیا تو ہم مشکل سے اپنے دل کو تھام کے اٹھے۔ میری بیوی نے جیسے تیسے کر کے ناشتہ بنایا اور ناشتہ ہم نے کیا۔ اب یہ 4:30 پونے 5 بجے کا وقت ہے، ابھی کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نہیں ہوا ہم ڈاکٹر صاحب اس بات کو کہ میرے بچے کا ٹیلی فون آتا ہے موبائل پر کہ ابا جان ہم دونوں نے اپنے رہنے کا انتظام الگ کر لیا ہے اور میں اور میری بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو آپ ہمارا انتظار نہ کریں، اب ہم نے الگ بندوبست کر لیا ہے رہنے کا اور اب ہم الگ رہیں گے۔ کہنے لگا اس کے بعد اس نے ہماری آگے بات سنی ہی نہیں اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ اب بتائیے ڈاکٹر صاحب 3 کمرے کا مکان اس نے دلوا دیا، پورے مہینے کا خرچہ، بہرحال ہم 2 ہی آدمی ہوگا نہیں۔ اب یہ بتائیں کہاں سے آئے گا یہ خرچہ؟
کہاں سے پورا کریں گے ہم یہ خرچہ؟ کہاں سے پورا کریں گے 3 مکان کا 3 کمرے کے مکان کا کرایہ؟ کیسے ذلیل ہوں گے ہم کرایہ دینے پہ؟ میرا تو منہ دھک سے رہ گیا، میرا دل دھک سے منہ کو آ گیا۔ ہائے ہائے، اولاد ایسا کرتی ہے، اولاد ایسا کرتی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ گیا، مگر میری کلینک اور میرے جو پیچھے بچے اور بیوی، کیونکہ بچے کمانے والے ہو گئے تھے، ایک نے کمانا شروع نہیں کیا تھا، وہ عالم بن رہا تھا۔ میرے دماغ میں ایک اسٹرائک کی بات کہ یار دین نے ایسے واقعے کے اوپر، ایسے شخص کے لیے کوئی چیز تو مقرر کی ہوگی، کوئی سزا تو مقرر کی ہوگی۔ کوئی سزا نہیں ملتی، کسی قسم کی کوئی پنشمنٹ نہیں ملتی لڑکے کو جو والدین کے ساتھ ایسا دھوکہ کرے، ایسا فریب کرے یا ایسا ظلم کرے۔ آپ ذرا دیکھیں نا بھائی، میں تو اس عمر کو پہنچ گیا، بہت سے ایسے ہیں کہ ابھی ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو وہ پال رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ماں باپ اپنی شادی کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو اپنے لیے زندہ نہیں رہتے، پھر وہ بچوں کے لیے زندہ رہتے ہیں، بچوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد بچوں کی فلاح و بہبود ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر بھی ان کو لگ جائے، ہماری عمر بھی ان کو لگ جائے۔ یقین مانیں، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن میں آپ بیتی پہ زیادہ، میں اپنے ذاتی تجربات پہ زیادہ بات کر جاتا ہوں۔ یہاں بھی میں ایک بات کہوں گا باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے۔ ہمارے بیٹے کو ایک کو ٹی بی ہو گئی، سینے، دل کے چاروں طرف اس کے پانی بھر گیا، اس کے پانی بھر گیا، اور ڈاکٹر یہ کہتا تھا کہ کسی لمحے بھی اس کی موت آگے ہو سکتی ہے، پانی نے زیادہ پریشر دکھایا۔ اب ہم ایلوپیتھ کی طرف چلے گئے تھے، وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے جاننے والے تھے، میں نے ان سے کہا کہ کوئی اس کا علاج ہے؟ کہ ہاں علاج تو ہے، یہ ٹی بی ہو گئی ہے آپ کے بچے کو، دل کے ارد گرد یہ دل کی ٹی بی کہلاتی ہے، اور یہ سے پہلے کبھی دریافت ہی نہیں ہوتی تھی، اور لوگ مر جاتے تو پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ لگتا تھا کہ یہ دل کی ٹی بی میں مرا ہے، دل کی جھلی میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا کیا علاج ہے؟ کہ نا کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، اب بس یہ آپ کے بچے کے دل میں بہت زیادہ پانی ہو گیا ہے، تو ڈر یہ ہے کہ کہیں زیادہ بڑھے تو دل بند نہ ہو جائے، یہ خدشہ ہو گیا ہے، آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ کیا کام کرنا پڑے گا؟ کہ نہ جا کر کے فلاں ڈاکٹر کے پاس جائے، اس سے کہے کہ میرے بچے کے سینے میں سے دل کی ارد گرد جو پانی ہے اس میں 2-3 سرنجیں نکال دے، پھر دوا میں دے دوں گا۔ میں پہنچ گیا ان ڈاکٹر صاحب کے پاس، ان سے کہا، وہ مجھے جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور خاموشی اختیار کر لی۔ میں کافی دیر بیٹھا رہا، ایک دن گیا، دوسرے دن گیا، ادھر ڈاکٹر صاحب جو تھے، جو میرے بچے کا علاج کرنا کر رہے تھے، وہ کہتے آپ نے نکلوایا پانی؟ اب میں کیا کہتا کہ ڈاکٹر صاحب وہ نہیں نکلوایا۔ خیر میں تیسرے دن ان پہ میں نے کہا بھائی آپ میرے بچے کی طرف دھیان دیں اور اس کا پانی نکال دیں تاکہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں۔ جی آج جو بات آپ کر رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں اس کی کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں کیا نتیجہ ہے؟ بھائی میں نے کہا پھر میاں میں جب سے لکھوا دوں گا، پہلے ایک پرچے پہ لکھوا لوں گا، میں دستخط دے لوں گا، جو لیتے ہیں نا کبھی کوئی، اور
مس ہیپ ہو جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں نے کیا مطلب کہ نا بھائی سوئی سے نکالا جاتا ہے، اس سرنج سے، خدا نہ خواستہ اگر وہ سرنج کی سوئی آپ کے بچے کے دل پہ لگ گئی، دل بند ہو جائے گا اور جو بچہ فوراً مر جائے گا۔ یہ رسک آپ کو لینا پڑے گا۔ آپ اس رسک لینے کے لیے آپ مجھے لکھ کر دے دیں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ گھر آیا، ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا، وضو کیا، نماز پڑھی 2 رکعت نفل۔ اب دیکھیں والدین ہیں، یہ ماں اور باپ ہیں، میری بیوی بھی ادمری ہو گئی سن کر کے، اور میرا تو جو حال تھا وہ میں اسے کہتا ہے بھائی تم میری جان لے لے اور اس بچے کے معاملے میں کچھ کر دے۔ ایسا کچھ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے ایسے کیا کرتا تھا، میں کہ میری جان کا کیا کرتا ہوں، ہاں تو اس کی جان کی ضرورت تھی۔ یعنی اندازہ کریں کہ ماں باپ اپنی جان دینے کو تیار تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے کا دل کا پانی چاروں طرف جو ہو گیا ہے وہ کم ہو جائے۔ یہ میں اپنے ذاتی گھر کی بات بتا رہا ہوں، والدین کی محبت اور جذبے کی۔ اب بتائیے اس کی کوئی قیمت ہے؟ تو والدین اپنی جان دینے کو تیار ہیں، والدین اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جو والدین ہیں اس وقت اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، کوئی دودھ پلا رہی ہے اس وقت، تو کچھ کریے، سوچے کہ یہ بات غلط تو نہیں کر رہا میں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ بتا چکا ہوں اپنے خاندان کا، کہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہماری عزیزہ بس کے نیچے لیٹ گئی۔ تو بہرحال یہ واقعہ اب ہمارے پاس اس طرح پیش آیا، ہم دونوں بیوی اپنی جان دینے کو تیار تھے کہ بس ہمارا بچہ کسی طرح سے اس مصیبت سے نکل جائے۔ اللہ کے آگے سر ڈالا۔ اب ماں باپ کی ہونے کی ایسے سوچ لیں جو والدین ہیں کہ کیا کچھ دعا مانگی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے کیا کیا دعا نہیں مانگی ہوگی۔ اور پھر اللہ کا نام لے کے، کیونکہ میں خود ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا، تو میں نے سوچا کہ ہومیوپیتھک میں کچھ ایسی دوا تلاش کروں کہ جس کا کوئی حل نکل آئے۔ بے شمار میرے پڑھنے کی عادت ہے، بے شمار کتابیں میرے پاس تھیں، تو میں نے بسم اللہ کر کے ساری کتابیں نکالنی، پہلی دوسری، اور دیکھو آٹومیٹک تیسری کتاب پر 3 کا عدد میری زندگی میں بڑا اہم ادا کرتا ہے، رول ادا کرتا ہے۔ نیومرولوجی جو جانتے ہیں کہ میں مشتری کا آدمی ہوں، اور مجھ پہ 3 کا عدد اور 7 کا عدد بہت فیور کرتا ہے۔ تو میں نے جب تیسری کتاب کھولی تو اس کے اندر حیرت انگیز طور پر ایک بایو کیمک نسخہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ میری کوئی اس میں قابلیت نہیں، کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت کچھ پڑھنا لکھنا اور میں ہومیوپیتھی میں بہت زیادہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھا دیا تھا، لیکن میں بہرحال اس اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ فوراً مجھے اس دوا کی طرف لے گیا جو پانی کو کم کرتی ہے۔ میں نے اس دوا کو 2 دوائیں تھیں، 2 دواؤں کو نکالا۔ اس ایک دوا کے متعلق تو مجھے پتا تھا کہ اگر میں اپنے بچے کو بتا دوں گا، کیونکہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا بیٹا ہے، تو چند دواؤں سے وہ الرجی ہے، وہ نہیں سننا ہی نہیں چاہتا ان کا نام۔ اس میں ایک دوا وہ تھی، ایک دوسری دوا تھی۔ خاموشی سے میں نے کپ میں ڈالا، اسے پلانا شروع کر دیا۔ سنیچر کا دن تھا، سنیچر کو پلایا، اتوار کو پلایا، پیر کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے ہی سوال کیا کہ بھائی کیا ہوا، نکلوا لیا آپ نے؟ میں حضرت وہ تو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، چلو چھوڑو تم میرے پاس لے کے آؤ۔ میں لے گیا، انہوں نے ان کا جو سینے پہ جو ایک آلہ رکھ کے دیکھتے ہی کو کہلاتا ہے کیا، خوش ہو گئے، کہنے بھائی بغیر سرنج کے
آپ کے بچے کا تو پانی دل کا کافی کم ہو گیا، فکر ختم. اب آپ کے بچے کو سال بھر پرہیز کرنا پڑے گا اور دوا کرنا پڑے گی، ایک دن بھی ناغہ نہیں کرے گا. تو یہ ٹی وی ختم ہو جائے گی. ٹی وی کا بہترین علاج ہے ایلوپیتھ کے پاس، ہے بھی صحیح. تو بہرحال انہوں نے دوا دی اور سال بھر علاج چلا میرے بچے کا. لیکن میں اصل بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں اولاد کے ساتھ، ماں باپ کا کیا جذبہ ہوتا ہے. جو ماں باپ بنے ہوئے ہیں وہ سوچیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں بات. ماں باپ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اپنی اولاد کو. باپ ہی ایسی ہستی ہے دنیا میں کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے، اس کی اولاد ان سے زیادہ ترقی کر جائے. ورنہ تو کوئی بھی پیرے میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے سامنے اس سے زیادہ ترقی کرے. یہ ہیں ماں باپ. اب ایسے ماں باپ کے سلسلے میں آپ یہ بتائیے، پہلے تو وہی لڑکا جس کی بات میں کر رہا تھا کہ جس نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا اور بیوی کو لے کے الگ ہو گیا. اب ایسے لڑکے کے لیے کیا سزا ہے؟ سن صاحب، اصل بات وہ ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ سزائیں رکھی گئی ہیں اسلام میں، مجھے نظر نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ ان سزاؤں کو مقرر نہیں کیا. سزائیں تو ضرور ہوں گی. جیسے ایک تہمت لگانے پہ سزا ہے کہ 10 کوڑے ہیں. ارے تہمت تو آپ نے دوسرے شخص پہ لگائی ہے. ماں باپ کا تو بہت بڑا ذکر قرآن میں موجود ہے. ماں باپ کا قرآن میں موجود ہے، تو پھر اس کی طرف سے تغافل کیوں برت رہے ہیں علماء دین؟ وہ بتائیں کہ اگر اولاد یہ کرے گی تو اس کو یہ سزا ملے گی. جس لڑکے نے اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ مکان 3 کمروں کا دلوایا اور پھر چھوڑ کے بھاگے اپنے ماں باپ کو، اس کو کیا سزا ہونا چاہیے؟ یہ سزا بتائیں علماء دین. کوئی کہیں بھی کچھ نہیں ملتا. بچے والدین کو چھوڑ کر اپنے سسرال میں جا کے بس جاتے ہیں، اس کی کوئی سزا نہیں ہے. پالا ماں باپ نے، اولاد غائب. بتائیے جنہوں نے ایک ایک دن ایک ایک لمحہ اپنی اولاد کو دیا، اپنی اولاد کو سینچا سنوارا بڑا کیا، وہ اولاد ایسی بے رخی کرے کہ بیوی کو لے کے الگ ہو جائے اور کہے کہ میری بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ اپنے انتظام کریں. یا ایسے جو لوگ ماں باپ سے بالکل لا تعلق ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کا کیا بننا چاہیے؟ ان کو کیا سزا ملنا چاہیے؟ ان کو کیا سزا ملنا چاہیے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے اہل دل سب سوچیں، اور جو علماء کرام ہیں وہ سوچیں. سن صاحب، کہ جیسے اور دوسری سزائیں ہیں ایسے اس معاملے میں سزا ہونا چاہیے. ابھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا اور بڑا پریشانی ہوئی جب میں نے دیکھا اور پڑھا وہ دلاور خان جو کہ ایک متنازع فیصلہ کر کے یہاں سے لندن چلا گیا. تو کیوں چلا گیا؟ کہ وہاں اسپیشل کورس کرنا ہے لا کا. اب بتائیے، قانون کی دنیا کی سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑا ماخذ ہمارے پاس موجود ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، لیکن ہم انگریز کے پیروں کو، طلبوں کو اب بھی چاٹنا چاہ رہے ہیں، چاٹتے ہیں. ہمارے پاس کوئی اس کا وہ نہیں ہے. ہم انہی کے قانون کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہی سے ٹریننگ لے رہے ہیں. یہ ہے بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں دکھ کے ساتھ، کہ ہم اپنے معاشرے کو بگاڑ چکے ہیں، ادب کے اعتبار سے، ایٹیکیٹ کے اعتبار سے، اور بچے اپنی جو ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اولاد ہونے کے سے، اس اعتبار سے کوئی سسٹم ہمارے ایگزسٹ نہیں کرتا. اب تو ویسٹرن لائف کی طرح سے ہمارے اولڈ ایج ہاؤسز مجبوراً بننا شروع ہو گئے ہیں. کچھ اہل دل
میں اپنے طور پر اولڈ ایج ہاؤس بنا لیے ہیں. ایسے والدین جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ بیٹا جو ہے ماں باپ کو دھوکہ دے کے چلا گیا اپنی بیوی کے ساتھ، ایسے لوگوں کے لیے اولڈ ایج ہاؤس بنے ہوئے ہیں. اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد والدین کو گھر سے نکال رہی ہے اور وہ بیچارے وہاں جا کے پناہ لے رہے ہیں. تو آج کا جو ویلاگ ہے، اس وقت کا جو ویلاگ ہے، یہ بھی کنٹینیو کرے گا آگے. میں نے اس میں یہ احساس دلایا ہے کہ والدین کتنا گہرائی کے ساتھ میں اپنی اولاد پر جان و دل فدا کرتے ہیں، اور اولاد کیا کرتی ہے، اس کو کیا ٹریننگ ہے، اسکول و کالج میں کیا ٹریننگ ہے، مدرسوں میں کیا ٹریننگ ہے. تجربے سے مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ مدرسوں میں بھی اشرف علی تھانوی کے جو بہشتی زیور ہے یا تحفۃ المسلمین میں جو مسائل والدین کے سلسلے میں یا گھریلو سسٹم پہ جو ہیں وہ مجہول ہیں، ان میں کافی اشکالات ہیں، اور اس میں کافی ایکسپلینیشن چاہیے جو نہیں ہے. صرف ایک سوال ڈال کر کے میں اس ویلاگ کو ختم کر رہا ہوں کہ بھائی ایک لڑکا جس سے والدین شادی کرتے ہیں، اس کے گھر میں جو عورت آتی ہے اس کی کون سی قسم ہوتی ہے. یہ ایک عجیب سا سوال ہے. میں نے ایک مفتی صاحب سے کیا تھا تو وہ چکرا گئے تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا تھا. میں نے کہا ایک مرد کے نکاح میں کتنے قسم کی عورتیں آ سکتی ہیں؟ ایک مرد کے نکاح میں کتنی قسم کی عورتیں آ سکتی ہیں، اور ہر قسم کی عورت پر کیا قوانین، کیا ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں. ایک مرد کے، اب میں کھل کے اپنے لیے کہہ دوں، مسلمان مرد کے نکاح میں جب عورت آتی ہے تو وہ کس قسم کی، کس کیٹیگری کی ہوتی ہے کہ اس پر کون سے قانون لاگو ہوں. کتنی قسم کی عورتیں آ سکتی ہیں نکاح میں، اور ان کے کیا کیا حقوق بنتے ہیں. میں نے یہ بات جب کہی تھی ایک مفتی سے تو اس کا جواب اس نے نہیں دیا. میں اس جواب کو نہیں دینا چاہتا اس ویلاگ میں. صرف یہ کہتا ہوں کہ جب میں نے اس کو کچھ دھیان دلایا تو بس اس نے یہ کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا مطالعہ زیادہ ہے. بھئی یہ کوئی جواب ہوا؟ آپ لوگ علماء کی مثلاً سنبھالے بیٹھے ہو، معاشرے کی اور فیملی کے گتھیاں سلجھانے کا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ جو ایک آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں بچوں کی بدتمیزیوں کی اور بچوں کی بے رخی کی، جن بچوں کو ایک لمحے ایک آن، جیسے میں نے اپنے ایک بیٹے کے متعلق بتایا کہ اس کو جب دل کی ٹی وی ہو گئی تو ہمارا کیا حال ہوا تھا. مگر اولاد کیا کرتی ہے، وہ تو سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ اولاد کیا کرتی ہے. تو میں اس بات پہ ختم کر رہا ہوں اس ویلاگ کو کہ بھائی جب ایک شادی کرتا ہے ایک انسان ایک عورت سے، تو کون سی قسم کی عورت گھر میں آتی ہے کہ اس کے بعد میں اس عورت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس مرد پر کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس کے خیال کرنے کی. یہ اس سوال کے اوپر میں چھوڑ رہا ہوں. یہ بڑا الجھا ہوا سوال ہے، اور آگے میں بات کروں گا تو پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. بات یہی کہہ رہا تھا، اسی بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ والدین کی اہمیت کو ادب کے دائرے میں تو سمجھا ہی نہیں جا رہا. ادبی سے محبت پیدا ہوتی ہے، بے ادبی سے نفرت پیدا ہوتی ہے. ارے اللہ تعالیٰ اتنا ان کا اعجاز ان کا وہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، نہ کہ یہ اولاد اتنی بے رخی دکھاتی ہے، ان کے بڑھاپے میں. جب ان کا بڑھاپا آ جاتا ہے
جب وہ پھر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنے اولاد کے، وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر گھر کی داستان ہے، گھر گھر کی کہانی ہے۔ میں صرف اسی بات پہ اس ویلا کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک شخص کی نگاہ میں کتنی قسم کی عورتیں آ سکتی ہیں، اور وہ آتی ہیں تو ان کے کیا کیا حقوق بنتے ہیں۔ بس یہ ویلا کو میں ایک تھنکنگ پوائنٹ ڈال رہا ہوں۔ عام طور پہ سوچا ہی نہیں جاتا، گیا۔ کتابیں خالی پڑھی ہیں، کہیں اولاد کو سزا نہیں ہے، کچھ بھی کر لے اللہ میاں دیکھا تھا۔ ارے بھائی دنیا میں بھی سزا دو نا، جب تہمت لگانے پہ سزا تو ہے 10 کوڑے لگانے کی، چوری کرنے پہ سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی۔ وہ جس نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اپنا پورا سب کچھ لگا دیا، وہ حق تلفی کر رہا ہے تو اس حق تلفی کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، کوئی سزا مقرر ہی نہیں کر رہے علماء کرام، ہوگی بھی تو نہیں کر رہے۔ بھائی حضرت معاذ بن جبل کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اپنے گورنر بنا کر، تو ان سے کہا تھا کہ آپ کس طرح فیصلہ کریں گے، تو آپ نے کہا تھا کہ جو آپ کرتے ہیں فیصلہ اس کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں